حامدا ومصليا أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. الترمذي وقال حديث حسن صحيح. صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کا کچھ بھی حصہ اس نے یاد نہیں کیا ہوا ہے، تو وہ شخص جسے قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد نہ ہو، کل بیت الخریب، اس کی مثال اس گھر سے دی گئی ہے جو بالکل ویران ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے ویران گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے، خیر و برکت سے اور رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے، ایسے ہی اس شخص کا دل خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، روحانیت سے خالی ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے، اللہ کے کلام سے خالی ہوتا ہے، جسے قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ یاد نہ ہو۔ اگر قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں تو اس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوگا، بالکل اس ویران گھر کی طرح سے جس میں کوئی رہنے والا نہیں، کوئی اس میں اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں اور خیر و برکت نہیں اس گھر میں۔ ایسے ہی ہر اس مسلمان کا دل ہے جو قرآن سے خالی، تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ آدمی کچھ حصہ قرآن کریم کا چھوٹی چھوٹی سورتوں کو زبانی یاد کرنا اور رکھنا چاہیے، تاکہ وہ اس وعید سے بھی محفوظ رہے، اور چھوٹی چھوٹی سورتیں اگر یاد نہیں رہے گی تو پھر اس کے لیے نمازوں کی ادائیگی بھی مشکل ہوگی۔ اس لیے 2-4 چھوٹی چھوٹی صورتیں، اگر زیادہ نہیں تو 2-4 6-10 چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لے، جیسے انا اعطیناک الکوثر ہے، قل هو اللہ احد ہے، اذا جاء نصر اللہ ہے، تبت یدا ابی لہب ہے۔ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد رکھنا چاہیے، بالکل ایسا نہ ہو کہ اس کو نہ سورہ فاتحہ یاد ہو اور نہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہو، تو ایک مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی زندگی گزارے اور اس وعید کے دائرے میں آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کچھ بھی قرآن کا حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح سے ہے، تو اس کے دل میں اور اللہ کا کلام کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس وعید سے محفوظ رکھ سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے سے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔